ایمان کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. کچھ باتیں میں نے کل عرض کی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت اور اس دور کے جو باطل فرقے تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا. چنانچہ مجموعی طور پر دو نظریے میں تقسیم ہوئے اس دور کے لوگ. ایک نظریہ تھا علماء متکلمین کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات ایمان کو بسیط مانتے ہیں. بسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں دوسری چیز کا محتاج نہ ہو. تو علماء کی ایک جماعت ایمان کو بسیط مانتی ہے جس میں حضرات متکلمین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت میں سے فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط اور ایمان نام ہے تصدیق بالجنان کا. یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے دل میں اس کی تصدیق پائی جائے اور دل سے اس کو مان لیا جائے. تو اصل ایمان ہے تصدیق بالجنان. جہاں تک اقرار باللسان کا تعلق ہے اور عمل بالارکان کا تعلق ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ عمل اور اقرار بھی ضروری ہے لیکن یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ اعمال کی ترقی اور ایمان کے نور کو بڑھانے کے لیے عمل بھی ضروری ہے اور زبان سے ایمان کا اظہار بھی ضروری ہے جس کو اقرار باللسان کہا جاتا ہے. تو امام صاحب کے نزدیک اصل تو ہے تصدیق بالجنان لیکن عمل اور اقرار کو وہ لفظ نہیں کہتے بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ عمل ہی کے ذریعے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ایمان کا نور بڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں جو باطل فرقے ہیں ان میں سے دو فرقہ ایمان کو بسیط مانتا ہے. ایک ہے مرجیہ کا فرقہ اور ایک ہے کرامیہ کا فرقہ. جو باطل فرقے ہیں مرجیہ کا یہ کہنا ہے کہ ایمان اصل میں تصدیق بالجنان کا نام ہے. اگر دل سے تصدیق پائی گئی تو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرامیہ عمل کو لغو اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس تصدیق ہونی چاہیے دل میں اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت, آخرت کا یقین, حشر و نشر کا یقین, بعث بعد الموت کا یقین ہونا چاہیے. بس یہی نجات کے لیے کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عمل کا وہ انکار کرتے ہیں
اور دلیل میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس شخص کو ظالم مجبور کر دے زبان سے کلمہ کفر کے ادا کرنے پر، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس بنیاد پر مرجئہ کا یہ کہنا ہے کہ ایمان صرف تصدیق ہے، عمل لغو اور غیر ضروری۔ اس کے مقابلے میں دوسرا باطل فرقہ ہے جس کو کرامیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کو بسیط مانتا ہے، لیکن تفصیل میں ذرا فرق ہے۔ کرامیہ ایمان کی اصل بتاتے ہیں اقرار باللسان، کہ اگر زبان سے ایمان کا اظہار اور اقرار پایا گیا بس یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور وہ بھی حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، مشکات میں بھی آ چکی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنتی۔ تو اس بنیاد پر کرامیہ کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ ایمان اصل میں نام ہے اس چیز کا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لے بس وہ آدمی مومن ہے، اور اس کے مومن ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ تین جماعتیں تھیں جو ایمان کو بسیط مانتی تھیں، جن میں ایک جماعت اہل حق کی ہے اور دو جماعت فرق باطلہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مرجئہ اور کرامیہ۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا، پوری کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجئہ پر بہت ناراض ہیں، اور بار بار وہ مرجئہ کا رد کرتے ہیں۔ بہرحال اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو ایک جماعت ایمان کو بسیط مانتی ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو ایمان کو مرکب مانتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ایمان کے اجزاء ترکیبی تین ہیں، ایک تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، اقرار باللسان۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ اب جو لوگ ایمان کو مرکب مانتے ہیں اس میں بھی تین جماعتیں، ایک جماعت اہل حق کی ہے جو محدثین کی جماعت ہے، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، اور دوسرے بہت سارے حضرات جو ایمان کو مرکب مانتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات ایمان کو مرکب ماننے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایمان کے اجزاء ترکیبی تین ہیں، لیکن ان تینوں میں جو اصل اور بنیاد ہے وہ تصدیق ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں اگرچہ ایمان کو مرکب مانتے ہیں لیکن اس میں فرق مراتب قائم کرتے ہیں۔ اب ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ اگر تصدیق پائی گئی اور عمل کے اندر کوتاہی ہے، اس کے باوجود وہ آدمی مومن رہے گا، اس کے ایمان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اگرچہ ایمان مرکب ہے۔ اس کے علاوہ دو باطل فرقے ایمان کو مرکب مانتے ہیں وہ بھی، لیکن وہ اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ ایمان کے تینوں جز
یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔ غور سے سنو، ایمان کے جو 3 جز ہیں، تصدیق، عمل، اقرار، یہ 3 جز وہ ایمان کو مرکب تو مانتے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تینوں کی حیثیت یکساں ہے، اگر ان میں کوئی بھی ایک جز چھوٹے گا ایمان رخصت ہو جائے گا، وہ آدمی مومن نہیں کہلائے۔ یہ 2 فرقے ہیں جن میں ایک معتزلہ ہے اور ایک خوارج۔ معتزلہ اور خوارج یہ دونوں ایمان کو مرکب تو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان تینوں کو یکساں حیثیت دیتے ہیں اور ایک درجہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر عمل رخصت ہو گیا تو ایمان رخصت ہو گیا، آدمی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ تو گویا ان کے نزدیک ہر جز کی حیثیت ایک جیسی یکساں ہے، لیکن آگے چل کر پھر معتزلہ اور خوارج کے اندر اختلاف ہوا۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہے، مومن ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو آیا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد وہ مومن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس جزئیے میں آ کر معتزلہ اور خوارج 2 الگ الگ راہ پہ چلتے ہیں۔ معتزلہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اور صاحب ایمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا شخص نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا، بلکہ وہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہے، یعنی وہ آدمی نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو عجیب بات آپ نے کہی کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، عجیب بات ہے۔ پوچھا گیا ان سے تو فرمایا کہ مومن اس لیے نہیں ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس لیے ہم اسے مومن نہیں کہیں گے، اب کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کافر نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تصدیق باقی ہے۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو کیا جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تصدیق بالجنان باقی ہے۔ یہ نظریہ ہے معتزلہ کا۔ اس کے مقابلے میں خوارج ہیں۔ خوارج کے یہاں صاف سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے، وہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ ایمان سے ہی نکل جائے۔ تو یہاں پر آ کر معتزلہ اور خوارج 2 الگ الگ راہ پہ چل پڑے، لیکن نتیجے میں دونوں متفق ہیں، معتزلہ اور خوارج۔ یعنی ان دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ تو اس میں آ کر معتزلہ اور خوارج دونوں پھر ایک ہو جاتے ہیں، اگرچہ ایک جز میں مختلف ہیں، لیکن نتیجے میں آ کر کے دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی جو مرتکب کبیرہ ہو تو وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت دلائل میں بعد میں دوں گا ان کے، اور ان کا جواب دوں گا بعد میں۔ اہل سنت والجماعت چاہے وہ فقہا اور متکلمین ہوں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، اور چاہے وہ محدثین ہوں، تو ان دونوں حضرات کے درمیان ایمان کی بساطت اور اس کی ترکیب میں اختلاف ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دھیان سے سنو، بظاہر تو اختلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے، بات کو سمجھانے کا اختلاف ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے
اہل سنت والجماعت سب کے سب متفق ہیں کہ مرتکب کبیرہ دائرے ایمان سے نہیں نکلتا بلکہ وہ مومن باقی رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن فاسق کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بدکاری اور زناکاری جیسے گناہ کے اندر مبتلا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اکبر کبائر ہے، کبیرہ میں بھی بڑا کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے باوجود ان اعمال کو کرتا ہے تو وہ ایمان سے نہیں نکلتا، کما قال المعتزلہ والخوارج۔ اب ایسا شخص مخلد فی النار بھی نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ اس کو سزا تو دی جائے گی لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ان حضرات کا اختلاف، یہ تعبیر کا اختلاف، بات کو سمجھانے کا اختلاف، اور اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کہی۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی بات آپ زر سے لکھنے کے قابل۔ اہل سنت والجماعت کے درمیان ایمان کی حقیقت میں جو اختلاف ہے یہ ظاہری اور تعبیری اختلاف ہے، اس کو سمجھایا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت اچھے انداز میں فرمایا کہ دیکھو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں اور متکلمین ہوں یا حضرات محدثین ہوں، بنیادی طور پر ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف زمانے کے اختلاف کی وجہ سے، ان حضرات کے اختلاف کو سمجھنے کے لیے ان کے زمانے کے حالات کو دیکھو تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ ان حضرات کے اختلاف بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ وہ کیسے، میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سنو میری تقریر۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ سب سے مقدم ہے، یہ سب سے بڑے ہیں۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو اس دور میں مرجیہ کا بڑا شباب تھا، فرق باطلہ میں مرجیہ کا بڑا شباب تھا، یہاں تک کہ حکومت بھی ان کے قبضے میں تھی، اور مرجیہ بڑے متشدد تھے اس معاملے میں، جو یہ کہتے تھے کہ ایمان صرف تصدیق بالجنان کا نام ہے اور عمل کو وہ لغو اور غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ تو چونکہ امام ابو حنیفہ کا دور مرجیہ ہے اور اس باطل نظریے کو وہ بڑی قوت کے ساتھ بیان کرتے تھے، تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو، نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ معتزلہ اور خوارج کا زمانہ تھا، جبکہ معتزلہ اور خوارج کا شباب تھا جو ایمان کو مرکب مانتے تھے اور تمام اجزاء کو کیا مانتے تھے، یکساں حیثیت میں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر عمل رخصت ہوگا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس امام صاحب کے زمانے میں معتزلہ کا بڑا شباب تھا تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان کے مقابلے میں میدان میں آئے اور فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایمان مرکب ہے اور سب کی حیثیت یکساں دیتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان بسیط ہے اور ایمان صرف تصدیق بالجنان ہے۔ اسے دو جھاپڑ لگاؤں گا نا بیوٹے کو تو دماغ صحیح ہو جائے گا۔ نالائق بے حیا کہیں کا کچھ نہیں، جی نہیں چاہتا پڑھانے کا دنیا، اس لائق ہی نہیں ہے تم لوگ کہ تمہارے سامنے کچھ علمی گفتگو کی جائے، پھر بات بتائی جائے۔ کیا کہہ رہا تھا؟
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ اور خوارج کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایمان مرکب ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی 3 ہیں، اب کوئی جز رخصت ہوگا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، تم غلط کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان بسیط ہے اور ایمان صرف تصدیق بالجنان ہے۔ تو چونکہ امام صاحب کا زمانہ یہ معتزلہ اور خوارج کے دور کا دور اور ان کا شباب تھا، تو اس لیے اس باطل فرقے کی تردید میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو وسیع قرار دیا، اور لیکن عمل کی اہمیت کا انکار نہیں کیا، فرمایا کہ ایمان کی ترقی کے لیے عمل ضروری ہے، لیکن عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز۔ اور اس کے بعد جب زمانہ اور آگے بڑھا اور محدثین کا زمانہ آیا، جیسے امام شافعی، امام احمد، امام بخاری وغیرہ کا، جب ان لوگوں کا زمانہ آیا تو یہ وہ زمانہ تھا جو کہ کرامیہ اور مرجیہ کا شباب تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو ایمان کو بسیط اور عمل کو لغو قرار دیتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ ایمان اصل میں نام ہے تصدیق بالجنان کا صرف، اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ ایمان میں اصل ہے اقرار باللسان۔ تو ان محدثین نے ان باطل فرقوں کی تردید کے لیے یہ فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ ایمان مرکب ہے، ایمان میں جیسے تصدیق کی اہمیت ہے اسی طریقے سے عمل اور اقرار کی بھی اہمیت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے اس دور کے حالات کو پڑھو کہ وہ حالات کیسے تھے، وہ دور کیسا تھا، کہ ان حضرات کا مقابلہ فرق باطلہ سے تھا، امام صاحب کا مقابلہ ہوا معتزلہ سے، محدثین کا مقابلہ ہوا مرجیہ اور کرامیہ سے۔ اس بنیاد پر انہوں نے حق کی ترجمانی کے لیے یہ نقطۂ نظر قائم فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محدثین ہوں چاہے فقہا و متکلمین ہوں، ان میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف زمانے کا اختلاف اور حالات کا اختلاف۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھو، ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ایمان کامل اور ایک ہے ایمان ناقص۔ ایمان کامل وہ ایمان ہے جس کے ذریعے جنت میں دخول اولی نصیب ہوتا ہے، یعنی آدمی اول وہلہ میں پہلے مرحلہ میں جنت میں جائے گا، اور ایمان کامل کے اور دخول اولی کے لیے جہاں تصدیق کی ضرورت ہے وہاں عمل کی بھی ضرورت ہے، وہاں بوقت ضرورت ایک زبان سے اقرار کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی آدمی کی زندگی میں تصدیق بھی پائی جائے، عمل بھی اعلیٰ درجے کا ہو، بوقت ضرورت زبان سے اقرار بھی کر رہا ہو، تو یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مومن کامل ہے، اور ایمان کامل کے نتیجے میں جنت میں دخول اولی نصیب۔ نہیں سمجھے گا؟ اب ایمان کی دوسری قسم ایمان ناقص ہے۔ ایمان ناقص کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گا؟ یعنی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، حساب و کتاب کو مانتا ہے، جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، زناکاری میں بھی مبتلا ہے، تو ایسا شخص مومن تو ہے لیکن مومن کامل نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن ناقص کہا جائے گا۔ بس میں کہ نہیں؟ اور ایسے آدمی کا ایمان وہ ایمان ہے جو خلود فی النار سے منجی ہے۔ کیا ہے؟ خلود فی النار سے منجی۔ خلود فی النار سے منجی ہونے کا مطلب سمجھے کیا؟ جہنم سے نجات، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جی، خلود فی النار سے منجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا میں مسلمان تو تھا، مومن تھا،
لیکن کوئی نیک اور اچھا کام نہیں کیا، پوری زندگی اس نے گناہ کے اندر گزاری، کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا، جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اپنے عمل کے پاداش میں وہ جہنم میں تو جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس کا ایمان اس کو جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کر دے. اسی کو کہتے ہیں خلود فی النار سے منجی ہونا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے جہنم سے وہ نجات پائے، اگرچہ سزا کے لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، ایسے سمجھو کہ جیسے دنیا میں کوئی آدمی سرکاری حکم کی خلاف ورزی کرے، جرم کرے، تو دنیا کا بھی قانون یہ ہے کہ ایسے مجرم کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جیسا جرم کرتا ہے وہ، جیسا بڑا مجرم ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے اس پہ دفعہ لگائی جاتی ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کچھ دن مہینہ جیل میں رہتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے، 10 15 20 سال جہنم میں جیل میں رہتے ہیں، پھر وہ سزا کاٹ کے آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کے یہاں بھی ضابطہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا دنیا میں اور گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو رب العالمین اس کی سزا کے لیے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں اس کو جہنم سے نجات ملے گی اور جنت میں داخل کیا جائے گا. اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان تھا، دل میں ایمان کا نور باقی تھا، اور وہ ایمان کا نور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ایک دن داخل کرے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا شخص مومن تو تھا لیکن مومن ناقص. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان کامل اور ایک ہے ایمان ناقص. ایمان کامل کے نتیجے میں دخول اولی نصیب ہوگا اور ایمان ناقص وہ خلود فی النار سے منجی ہوتا ہے. نہیں سمجھائی بات؟ یعنی اس کا ایمان اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ ایمان جنت کی چیز ہے، ایمان جو ہے جہنم کی چیز نہیں ہے. اس کو اور وضاحت کے ساتھ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. دیکھو، اجزاء 2 طرح کے ہوتے ہیں، اجزاء 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جز وہ ہے جس کو کہتے ہیں اجزاء مقومہ، اور ایک جز وہ کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اجزاء مکملہ. اجزاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اجزاء مقومہ اور ایک ہے اجزاء مکملہ. دھیان سے سمجھو، اجزاء مقومہ اور مکملہ کا فرق کیا ہے؟ اجزاء مقومہ کہتے ہیں ایسے جز کو کہ اس کے فقدان سے اصل شے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں سنے بات؟ وہ چیز ہی باقی نہیں رہتی. اور اجزاء مکملہ کہتے ہیں ایسے جز کو کہ اگر وہ ختم ہو جائیں تو ان کے فقدان سے اصل کا فقدان نہیں ہوتا. تو ایسے اجزاء کو کہتے ہیں اجزاء مکملہ. میں تمہیں 2 مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، سمجھو. ایک درخت ہوتا ہے، درخت جیسے وہ سب درخت ہے، درخت ہوتا ہے تو درخت کا ایک بنیادی تنا ہوتا ہے، اب پھر اس کے بعد اس میں اوپر جا کر الگ الگ شاخیں نکلتی ہیں. اب ایک شاخ سے 20 شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ پر پتیاں ہوتی ہیں. اور اگر وہ پھول کا درخت ہے تو پھول کھلتے ہیں، اور اگر پھل کا درخت ہے تو پھل کھلتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ پورا درخت مل کر ایسا درخت جس میں کہ تنے بھی ہوں، جڑ بھی ہو، شاخ بھی ہو، پتیاں بھی ہوں،
پھول بھی ہوں تو اس میں درخت میں جو شاخ ہے، جو پتیاں ہیں، جو پھل ہیں، وہ پھول ہیں، وہ اگرچہ درخت کا جز ہیں، اگرچہ درخت کا حصہ ہیں، لیکن وہ اجزاء مکملہ ہے، مقومہ نہیں ہے۔ اجزاء مکملہ ہے، مقومہ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر تم درخت سے پھول کو توڑ لو درخت ختم ہو جائے گا، درخت سے پتیوں کو جھاڑ دو درخت ختم ہو جائے گا، یا درخت کی 2 4 10 ٹہنیاں شاخوں کو کاٹ دو درخت ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، درخت باقی ہے، اسے درخت کہا جائے گا۔ ہاں اگر جڑ سے تنا کاٹ دو تو کہا جائے گا کہ درخت ختم ہو گیا۔ اب کوئی اسے درخت نہیں کہے گا بلکہ اسے لکڑی کہا جائے گا۔ اب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، درخت گر جائے، بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو سوکھ جائے گا اور پھر اس کو لکڑی کہا جائے گا، اسے کوئی درخت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر ڈالیاں کٹ جائیں، پتیاں جھڑ جائیں، پھول اور پھل توڑ لیے جائیں تو وہ درخت کہا جائے گا، درخت باقی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شاخیں، یہ پتیاں، یہ برف و بار، یہ پھل اور پھول، یہ درخت کا جز تو ہے لیکن جزء مکملہ ہے، مقومہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تنا اور جڑ کاٹ دیا جائے تو یہ تنا اور جڑ یہ اجزاء مقومہ ہیں جس کی بنیاد پر وہ درخت باقی ہی نہیں رہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک مثال، دوسری مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، صحت مند ہے، اس کا جسم بالکل صحیح سالم ہے، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں سب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، سب بالکل صحیح ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے آدمی زندہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ابے بولتے تو رہو، اور اسے کیا کہو گے؟ ابے کہو گے تو آدمی، یہ تو ہے نہیں کہ کبوتر ہو جائے گا، وہ رہے گا تو آدمی۔ کسی آدمی کی آنکھ میں زخم لگ جائے، آنکھ پھوٹ جائے، ایک آنکھ کا ہو جائے تو وہ آدمی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کان کاٹ دیا جائے، ڈاکٹر کہے کہ کان میں مرض ہے، کان کاٹنا پڑے، کٹ گیا، وہ کیا بچے گا؟ آدمی رہے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی، یہ میری اصطلاح ہے، آج میں بول رہا ہوں، میں آگے بہت بولوں گا، اور اگر کسی آدمی کو 6 انچی چھوٹا کر دیا جائے، ابھی یہ کاٹ دیا جائے، یہ میری اصطلاح ہے، 6 انچی چھوٹا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ نہیں سنائے بات؟ تو یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ پاؤں، یہ اجزاء مکملہ ہے، یعنی اس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کسی کا سارا جسم صحیح سالم ہے تو کہا جائے گا کہ یہ انسان کامل ہے، اور اگر کسی کا ایک پاؤں کٹا ہو، ہاتھ کٹا ہو، آنکھ پھوٹی ہو تو بھی اس کو انسان کہا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا یہ ناقص ہے، یہ ادھورا ہے تو انسان لیکن ادھورا ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اگر اس مثال کو سمجھ لیا تو اب سمجھ لو کہ اجزاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اجزاء مکملہ اور ایک ہے اجزاء مقومہ۔ جہاں تک عمل بالارکان اور اقرار باللسان کا تعلق ہے کہ وہ ایمان کا جز ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایمان کا جز ہے، لیکن وہ اجزاء مکملہ ہیں، اجزاء مقومہ نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تصدیق بالجنان کا تعلق ہے، تصدیق بالجنان اجزاء مقومہ ہیں، اس لیے کہ دل سے تصدیق رخصت ہوئی اور آدمی ایمان سے نکل گیا۔ ہمیں کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کہ تصدیق رخصت ہوئی، دل سے کفر کی بات اختیار کیا اور کفریہ عقیدہ قائم کیا، فوراً اس کے آگے کافر چسپا ہو جائے گا، وہ فوراً ایمان سے نکل جائے گا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے 2 جز ہیں، اجزاء مکملہ اور اجزاء مقومہ۔ تصدیق بالجنان اجزاء مقومہ ہیں اور عمل بالارکان، اقرار باللسان اجزاء مکملہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟